بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ میرے ناظرین، آج کی جو میری دوسری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع آپ کے سامنے ہے: مردوں کی تعداد کم ہونا اور عورتوں کی تعداد زیادہ ہونا۔ ابھی جو ریشو جا رہی ہے، ایک مرد کے مقابلے میں 5 عورتیں تقریباً ہیں۔ آگے ایک مرد کے مقابلے میں کتنی عورتیں ہونے والی ہیں، میرے ناظرین آج اس کو ڈسکس کریں گے۔ اور دوسری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں، جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس میں آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ ایک دوست نے مجھے کمنٹ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بیٹیاں تھیں، تو بیٹیوں کا انکار کوئی نہیں کرتا، نہ ہی عورتوں کا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان بیلنس ہو جاتا ہے۔ اگر لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہوگی، لڑکے کم ہوں گے، تو آپ کو پتہ پھر کیا صورتحال بنے گی۔ تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ میں یعنی کہ عورت کا انکار کر رہا ہوں یا بیٹی کا انکار کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے دنیا میں آدم علیہ السلام آئے اور اماں حوا ان کے ساتھ آئی، تو پہلے بیوی بنی، بیوی بننے کے بعد پھر وہ ماں بنی۔ تو میرے ناظرین، اگر عورتیں زیادہ ہوں گی تو مرد کم ہوں گے، بتائیں تو پھر وہ رشتہ داری کیسے بنے گی، ان کے نکاح کیسے ہوں گے؟ مطلب میرا یہ ہے کہ عورتوں کا زیادہ ہو جانا، مرد کم ہو جانا ان بیلنس ہو جاتا ہے۔ جب عورتیں زیادہ ہوں گی، مرد کم ہوں گے، تو شادیاں کیسے کریں گے؟ ایک مرد کتنی عورتوں کو سنبھال سکتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر پہلے ہی ایک شادی سے زیادہ کرتا کوئی نہیں ہے۔ ہندوستان پاکستان میں رواج ہی نہیں دوسری شادی کرنے کا، حالانکہ اسلام میں 4 کی اجازت ہے۔ عرب کے اندر تو لوگ کرتے ہیں وہاں پر۔ تو میرے ناظرین، اگر آپ دوسری بات یہ قرآن پاک میں دیکھتے ہیں، سورہ نوح کے اندر یہ 29واں پارہ ہے، جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جا کے ڈرایا، وہ شرک کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اور انہوں نے کیا کہا وہاں پر؟ انہوں نے کہا تم استغفار چاہو اللہ سے معافی مانگ لو، تم شرک نہ کرو، گناہ نہ کرو، اللہ کو راضی کرو، تو اللہ کرے گا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا مالوں کے ذریعے سے اور تمہیں بیٹے دے گا۔ تو میرے ناظرین، قرآن پاک کی یہ آیت اس بات پر استدلال کر رہی ہے کہ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین بیٹے بھی دیتا ہے اور بیٹیاں بھی دیتا ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اللہ یہ بیٹے اور بیٹیاں میں آپ کو اس لیے اگزامپل دے رہا ہوں کہ یہ قرآن نے کہا ہے، تو اس کے علاوہ باقی چیزیں بھی ہیں۔ آگے فرمایا باغات دے گا تمہیں، کھیتیاں دے گا، پیسہ دے گا۔ مطلب جب ہم اللہ کو راضی رکھیں گے، اللہ کی مانیں گے، تو اللہ کسی چیز کو ان بیلنس نہیں ہونے دے گا۔ ہوتا اللہ کی طرف سے ہی ہے، لیکن ذریعہ کون بنتا ہے؟ اب ہم یہ کہیں کہ نہیں ہر چیز اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ہے۔ اللہ نے ہماری جو غلطیاں ہیں، ہماری کوتاہیاں، نافرمانیاں ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں یہ سارے معاملات ہمارے ساتھ کرتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے تو اگر ہم اللہ کو راضی رکھیں گے، استغفار کریں گے، تو بیٹے بھی ہوں گے، بیٹیاں بھی ہوں گی، باغات بھی ملیں گے، مال بھی ملے گا، فراوانی بھی ہوگی اور تنگ دستی نہیں ہوگی، تو ان بیلنس کوئی چیز بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ ہمارے اعمال ہی کی شامت ہے۔ تو ناظرین، جب ہمارے اعمال بد ہوتے ہیں، ہوتا اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ اسباب پیدا کر دیتا ہے، پھر ایسے بندوں کو پیدا کرتا ہے جو یعنی جیسے میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے، پھر وہ انجیکشن وغیرہ لگاتے ہیں، دوائیاں دیتے ہیں تاکہ لڑکیاں زیادہ پیدا ہوں۔ ہوتا اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ہم اس میں وجہ بنتے ہیں۔ اگر ہم صحیح ہوں گے تو اللہ ایسے لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط نہیں کرے گا، ہمارے دماغ جو ہے معاف نہیں ہوں گے۔ تو میرے ناظرین، اس وقت جو صورتحال جا رہی ہے، اس وقت ایک لڑکا، اس کے مقابلے میں 6 سے 7 لڑکیاں یعنی کہ دنیا میں آ رہی ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میرے گھر والی ایک دفعہ ہاسپٹل گئی تھی گائنی میں، تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہاں پہ میرے سامنے تقریباً کوئی 20 یعنی کہ ڈلیوری کا کیس ہوئے، تو اس میں صرف 1 یا 2 لڑکے ہوئے، تو باقی جو تھے تقریباً وہ لڑکے ہی ہوئی ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ 8 یا 9 یعنی ایک لڑکا، اس کے مقابلے میں 8 لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو میرے ناظرین، اس سے بھی زیادہ یہ تعداد بڑھنے والی ہے آگے جا کے، جنگوں کے بعد۔ جنگیں لگیں گی، جنگیں لگنے کے بعد میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، اس کی تشریح تھی کہ ایک مرد جو ہے وہ تقریباً 15 یا 20 یا 30 کے قریب عورتیں بتایا گیا کہ اس کے اوپر نگہبان ہوگا۔ یہ قرب قیامت، دجال کے وقت اور جنگوں کے وقت یہ ہوگا۔ تو میرے ناظرین، اگر آپ اس وقت دیکھتے ہیں، یعنی کہ 7 8 تو یہ ریشو پہنچ چکی ہے، یہ تناسب بن چکا ہے، آگے جا کے جنگیں لگ گئیں، جنگیں بڑھی،
تو تباہی آئے گی. آپ کو پتہ ہے پھر مرد وہاں پہ جنگوں میں جاتے ہیں اور مرد زیادہ وہاں پہ جنگیں لڑتے ہیں تو تعداد یہ اور کم ہوتی جائے گی. یہ تعداد کم ہو کر تقریباً ایک مرد یہ 20-25 عورتوں تک جا سکتی ہے یا 15 تک تو جائے گی. تو اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین ہمارے حال پہ رحم فرما دے, ہمیں ہر چیز بیلنس کے ساتھ عطا فرمائے, ان بیلنس کوئی چیز. تو میرے ناظرین امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی. اس کو آگے شیئر لازمی کرنا, کمنٹ ضرور کرنا اور لائک بھی کر دینا. دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.